جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ چکے ہیں جی 9 پیراگراف اس کے. تو 9 پیراگراف میں مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کہانی جو عرب میں کس طرح شروع ہوئی، ان کی زندگی کس طرح آگے بڑھی، کس طرح نبوت کا اعلان ہوا، کس طرح انہوں نے معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کیا، اور بڑے بڑے جو تاریخ دان ہیں وہ کن الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں، یہ سارا کچھ 9 پیراگراف میں اس کا ذکر ہو چکا ہے جی. تو اب یہ بالکل اختتام کی طرف ہے جی. آخری پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 10. سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن، ایسی مکمل تبدیلی. سچ کا مطلب ہے ایسی، تھارو کا مطلب ہے مکمل، اور ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے تبدیلی. ایسی مکمل تبدیلی آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے کی. اوز ٹو کا معنی ہے کی وجہ سے. اوز ٹو دا رسولز ڈیپ فیتھ، وہ رسول کے ڈیپ فیتھ، گہرے ایمان کی وجہ سے ممکن ہوئی. ڈیپ، گہرا، ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پر. یعنی ایسی مکمل تبدیلی معاشرے کی اور انسان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر گہرے ایمان کی وجہ سے ممکن ہوئی. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کا انسانیت سے جو پیار ہے، آپ کی انسانیت سے جو محبت ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہوئی. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ کے کردار کی نوبلٹی کی وجہ سے ممکن ہوئی. نوبلٹی کا معنی پاکیزگی، کیریکٹر کا معنی کردار. انڈیڈ، دراصل، انڈیڈ کا معنی دراصل، وہی جو کل ہم نے انفیکٹ پڑھا تھا. انفیکٹ اور انڈیڈ یہ ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں. ان دونوں کا معنی ہے دراصل، حقیقت میں. ہز لائف، آپ کی زندگی، از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک بہترین نمونہ ہے. پرفیکٹ، بہترین، یعنی پرفیکٹ اس چیز کو بولتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی، کوئی نقص موجود نہیں. تو نبی کی زندگی بے عیب ہے جی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو پرفیکٹ ماڈل ہے. ماڈل کا مطلب نمونہ، یعنی جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے وہ ہوتا ہے ماڈل. تو آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آج بھی دنیا میں ہم نے اگر کسی کو اسلام پیش کرنا ہو، کافروں کو، وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، تو وہ اگر ہم سے تقاضا کریں گے جی اسلام کا کوئی ماڈل پیش کرے کہ اسلام کس طرح کا ہوتا ہے، تو ہم انہیں کیا پیش کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیش کریں گے. ہم اپنی زندگی تو نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ ہماری زندگی میں بڑے عیب ہیں، بڑے نقص ہیں. تو ہم وہ زندگی پیش کریں گے جو بے عیب ہے، جس میں کوئی نقص نہیں. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے جی. تو انڈیڈ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، در حقیقت آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں. ان رپلائی، جواب میں. ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں. اباؤٹ دا لائف آف دا رسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں. حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا. اب حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، مومنین کی ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی کیا ہے؟ مومنین کی کیا ہے؟ مائیں ہیں. تو انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا ہیز مورلز، انہوں نے کہا جی آپ کے اخلاق، اینڈ کیریکٹر، اور آپ کا کردار. مورل کا معنی مورلز یعنی آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار. آر این امبوڈیمنٹ، وہ ایک مجسم، امبوڈیمنٹ بولتے ہیں مجسم، سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی مکمل. وہ مجسم کیا ہے جی؟ آف دا ہولی قرآن، وہ مجسم قرآن ہے. یعنی آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار مجسم قرآن ہے. جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے نا،
وہ آپ کا کردار ہے. یہ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کی زندگی کے بارے میں. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ. تو انسانیت کے اس رکھوالے کے لیے جو فائنل ورڈ ہے, جو آخری الفاظ ہے ان دا ہولی قرآن, وہ قرآن میں اس طرح ہے جی. تو قرآن پاک میں کن الفاظ میں بیان کیا گیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن کہتا ہے جی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. او نبی, اے نبی, شیورلی, یقیناً وی ہیو سینٹ یو, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. سینڈ ہوتا ہے بھیجنا, سینٹ تھرڈ فارم ہے. وی ہیو سینٹ یو, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ایز اے وٹنس بنا کر, گواہ بنا کر. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر بھیجا ہے. اب وہ کن پر گواہ ہیں؟ وہ اپنی امت کے اوپر گواہ ہیں. اپنی امت کی گواہی دیں گے روز قیامت والے دنوں کی. ہم دنیا میں جو کچھ کرتے پھرتے ہیں نا, اچھے کام یا برے کام, نیکیاں یا برائیاں, ان سب کی گواہی کس نے دینی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینی ہے قیامت والے دن. تو اگر ہم اچھے کام کریں گے تو وہ اچھے کاموں کی گواہی دیں گے, اگر ہم برے کام کریں گے تو وہ برے کاموں کی گواہی دیں گے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن پر عمل کریں گے تو وہ اس کی گواہی دیں گے. اور اگر قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن کو نہیں سمجھیں گے, قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو وہ اس کی بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے اس امتی نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو نہیں پڑھا تھا. تو جس نے قرآن کو چھوڑ دیا, پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اس کا مطلب اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا. تو سب سے پہلے قرآن پر اگر عمل کرنا ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے, اور سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے. خالی عربی پڑھتے جائیں ٹھیک ہے, اس سے ثواب تو ضرور ہوگا, لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ نے پیغام کیا دیا آپ کو. جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آپ قرآن کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. اس لیے جو بھی پڑھو قرآن, چاہے روزانہ ایک رکوع پڑھو, چاہے ایک آیت پڑھو, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے کہا کیا آپ سے, اللہ نے آپ سے کلام کیا کیا ہے. تو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع ہوں گے نا تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. جب آپ کا دل کرے نا کہ آپ اللہ کی باتیں سنیں, کہ یار اللہ مجھ سے باتیں کرے, تو آپ قرآن پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تو اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہوگا ادھر ڈائریکٹ. اور جب آپ چاہیں کہ میں اللہ سے باتیں کروں, کہ اللہ میری باتیں سنیں, تو پھر آپ نماز پڑھیں, کیونکہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ جو پڑھیں گے پھر وہ اللہ سنتا ہے. نماز میں آپ نے دعائیں مانگنی ہوتی ہے, تو جتنی دعائیں مانگیں گے وہ ساری کی ساری دعائیں کون سنے گا؟ وہ اللہ سنے گا. تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے قرآن میں. آپ قرآن پڑھیں گے, اللہ کی باتیں سنیں گے, اور اللہ آپ کی باتیں سنے گا جب آپ نماز پڑھیں گے. تو یہ ہے جی, اینڈ ایز اے وٹنس, گواہ بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز, اور اچھی خبر سنانے والا. بیرر آف گڈ نیوز, گڈ نیوز اچھی خبر, بیرر آف پہنچانے والا, لانے والا. اینڈ ایز اے وارنر, اور ساتھ ہی وارنر بنا کے بھیجا ہے. وارن ہوتا ہے کسی کو ڈرانا, خبردار کرنا, تو ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے. خبردار بھی کر دیا انہوں نے, ڈرا بھی دیا کہ یہ جو برے کام کر رہے ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہو, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, جہنم میں جاؤ گے. تو یہ ڈرایا بھی ہے انہوں نے. اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ, اور ایسا انسان بنا کے بھیجا ہے جو انوائٹنگ ٹو اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو. بائی ہز پرمیشن, اللہ کی اجازت کے ساتھ. بائی ہز کا ایچ دیکھیں کیپٹل ہے, تو یہ کیپٹل ایچ کا مطلب یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ کی اجازت کے ساتھ, پرمیشن, اجازت,
خود سے نہیں وہ بلانے لگ گئے اللہ کی طرف لوگوں کو, اللہ کی اجازت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ, اور ایک روشنی کا منبع بنا کے بھیجا ہے, لائٹ گیونگ ٹارچ. ٹھیک ہے, ٹارچ آپ کو پتہ ہے ٹارچ کیا کرتی ہے, آن کرے تو وہ روشنی دیتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹارچ, ایک روشنی دینے والا منبع بنا کے بھیجا ہے جو روشنی پھیلاتا ہے. لو جی دوبارہ پڑھتا ہوں جی اس پیراگراف کو مکمل ترجمے کے ساتھ. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان, انسانیت سے آپ کی محبت, آپ کے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے ممکن ہوئی. Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے. In reply to a question about the life of the Rasul, حضرت عائشہ said, آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار مجسم قرآن ہے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, انسانیت کے رکھوالے کے بارے میں آخری الفاظ قرآن میں اس طرح ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. او نبی, surely we have sent you as a witness, اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے, اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز, اور اچھی خبر پہنچانے والا, اینڈ ایز اے وارنر, اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا, اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا, بائی ہز پرمیشن, اس کی اجازت کے ساتھ, اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ, اور ایک روشنی کا منبع بنا کر بھیجا ہے. نیچے دیکھیں اینڈ میں پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے تھیم, باکس کے اندر تھیم ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیا, مرکزی خیال, کہ یہ ہم نے پورا چیپٹر پڑھا ہے تو اس چیپٹر کا مرکزی خیال کیا ہے, اس پورے چیپٹر میں بات کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا میسج کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے, وہ یہ تھیم ہے جی. ٹھیک ہے, یہ پیپر میں وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے کہ واٹ از دا میسج آف دا یونٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ, یا واٹ از دا تھیم آف دا یونٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ. دا سیویئر آف مین کائنڈ کا تھیم کیا ہے, میسج کیا ہے, سینٹرل آئیڈیا کیا ہے. تو وہ آپ نے یہ اسی طرح یہ 2 لائنیں لکھ دینی ہیں. تو وہ تھیم ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیپٹر میں یہ پیغام ملا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ان کے بعد کوئی رسول, کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اگر کوئی بندہ کبھی دعویٰ کرے نبوت کا کہ مجھے اللہ نے نبوت دے دی ہے, تو وہ بندہ کون ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ کذاب ہے, جھوٹا, اس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا, وہ واجب القتل ہے, اسے قتل کیا جائے گا. ہیز دا گریٹسٹ انفلوئنس آن دا مین کائنڈ. پھر ہمیں اس میں سبق یہ ملا, ہمیں یہ اس میں تھیم ملا جی, یہ میسج ملا کہ وہ سب سے گریٹسٹ انفلوئنس آن دا مین کائنڈ, انسانیت کے اوپر سب سے بڑا اثر انہوں نے ڈالا ہے, ان کا ہے. اور نمبر 3 پہ ہمیں ملا جی ہز ٹیچنگز اینڈ ہز لائف آر اے سورس آف موٹیویشن, کہ ان کی ٹیچنگز, ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی ایک ذریعہ ہے, سورس, ذریعہ ہے کس چیز کا, موٹیویشن, تحریک کا, آگے بڑھنے کا, اینڈ گائیڈنس فار ہیومینٹی, اور انسانیت کے لیے ایک گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے ان کی زندگی. تو یہ اس چیپٹر کا تھیم ہے جی.